بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت قاضی ابو سعید مبارک محرمی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے واعظ کا آغاز فرمایا تھا، مگر کچھ دن بعد ہی لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسے میں بیٹھنے کی گنجائش نہ رہی۔ اس صورتحال کے پیش نظر چند اہل خیر نے مدرسے کی عمارت میں توسیع کر دی، لیکن طالبان شوق کی کثرت کے سبب یہ جگہ بھی ناکافی ثابت ہوئی۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بندگان خدا کی تسکین کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ کو اپنی مجلس واعظ بنا لیا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی اس طویل و عریض میدان میں رکھ دی جاتی اور لوگ قطار در قطار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ معتبر اور مستند مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضرین کی تعداد 70,000 تک پہنچ جاتی تھی۔ معتقدین اور موردین ایسے مواقع پر سوچا کرتے تھے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے کس طرح مستفیض ہو سکے گی۔ اس کی یہ سوچ فطرت کے اس اصول کے مطابق تھی کہ انسانی آواز ایک مخصوص اور محدود دائرے میں سنی جا سکتی ہے۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر جیسا برقی آلہ ایجاد نہیں ہوا تھا جس کے ذریعے بیک وقت لاکھوں انسان کسی واعظ کی تقریر سن سکتے ہیں، مگر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں نزدیک و دور بیٹھنے والا ہر شخص کسی آلے کی مدد کے بغیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر اس طرح سن لیتا تھا جیسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی سے مخاطب ہوں۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت ہے جس پر ایک نہیں ہزاروں گواہیاں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ شیخ ابوالحسن سعد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے 529 ہجری میں بغداد پہنچا اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوا۔ طاہر سے پہنچنے کے سبب مجھے آخری صفوں میں جگہ میسر آ سکی۔ اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ زہد کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سنا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، معرفت کیا ہے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت کے موضوع پر ایسی فکر انگیز اور پر اثر تقریر فرمائی کہ اس سے پہلے میں نے کسی عالم کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کاش حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شرک کے موضوع پر تقریر فرما دیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع بدل دیا اور شرک پر ایسی تقریر فرمائی کہ میرے ہوش و حواس گم کر دیے۔ آج سے پہلے الفاظ و معانی کا ایسا سیلاب میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فنا اور بقا کے مسئلے میں میری تسلی فرما دیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فنا اور بقا کے موضوع پر بھی ایسی تقریر فرمائی جو نادر روزگار تھی۔ مجھے اپنی ذات پر فخر ہونے لگا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کسی فیاضی کے ساتھ مجھ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آج کی مجلس واعظ صرف میرے ہی لیے وقف کر دی ہے۔ میں نے سوچا کہ کاش حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ غیب و حضور کے مسئلے کو بھی حل فرما دیں۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے میری اس خواہش کو بھی پذیرائی بخشی اور غیب و حضور کی ایسی تقریر کشائی فرمائی کہ میرا بے قرار ذہن سکون پا گیا۔ تقریر ختم کرنے کے بعد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کی پچھلی صف پر نگاہ کی اور براہ راست مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابوالحسن کیا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ سننا تھا کہ میری حالت خیر ہو گئی۔ میں نے اپنا گریباں چاک کر ڈالا اور داڑیں مار کر رونا شروع کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔